یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ سید ابوالحسن اصفہانی کا وہ مشہور واقعہ کہ یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مرجع تھے نجف اشرف میں، لیکن ان کا تعلق اصفہان کے ایک گاؤں سے تھا، اور یہ اس گاؤں سے اصفہان شہر میں آئے حوضہ پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے والدین، ان کے فارمر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حوضے میں پڑھنا ہے، مجھے امام کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ آ گئے اصفہان۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے ان کے فادر سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے، گیا ہوا ہے۔ وہ پرانا دور تھا، گئے، جا کر دیکھا سخت سردیاں ہیں، برف ہے۔ جا کر بیٹے کی حالت دیکھی تو اس کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کمرے کو گرم کرے، نہ کوئی کھانے کو چیزیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ تو فادر نے بولا بیٹا اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں کم از کم 2 لقمے تو ملتے تھے کھانے کو، یہ تم کیا چھوڑ کر آ گئے، چلو واپس چلو۔ اب باپ کا حکم آپ کو پتہ ہے شریعت میں باپ کی ولایت ہے، باپ کا حکم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ باہر نکلے اس مدرسے کے صحن میں، انہوں نے وقت کے امام سے توسل کیا کہ یا امام زمانہ، آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کھانا ملے، مجھے پینا ملے، سردی ہو، میں صرف آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے والد آ گئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں منع نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی اندر گئے کمرے میں تو ان کے مدرسے میں جو کام کرتا تھا وہ آیا، کہا سید کوئی دروازے پر آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو کیا ایک نورانی چہرہ کھڑا ہوا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وقت کا امام ہے۔ کچھ چیزیں دیں سید کو، کہا یہ رکھو، اپنے کمرے میں جانا، کتابوں کو ہٹانا، پیچھے ایک شمع ہوگی، اس شمع کو روشن کرنا، تمہارا کمرہ بھی گرم ہو جائے گا، کچھ سامان ہم تمہیں کل بھجوا دیں گے، اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارے سر پر ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے۔ وہ اب سید ابوالحسن اصفہانی آئے، دیکھا، سب کچھ کیا، تو باپ نے گریہ شروع کر دیا، باپ نے رونا شروع کر دیا، اور سید ابوالحسن اصفہانی اس مقام پہ پہنچے کہ نجف اشرف کے اندر امام کے ان کو لیٹرز آتے رہے ہیں، اور بہت واقعات ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، کہ جہاں وہ امام کے اتنے قریب ہے۔ اب ایک شخص کیسے اتنا قریب بن جائے، کیونکہ اپنے وجود سے اپنے امام کو پکار رہا